بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. محترم حاضرین و سامعین، کل کے دن قیام اللیل میں سورۃ المومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، اور آج سورہ فرقان کے بقیہ حصے کو، ساتھ میں سورہ شعراء اور سورہ نمل کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ مومنون میں جو کل تلاوت کی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے، یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات اور ان کی جزا کا ذکر کیا۔ اس کا نام المومنون ہے، اور قد افلح بھی اس لیے کہ اس لفظ سے اس سورہ مبارکہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، اپنے مقصد اور مراد کو پہنچ گئے۔ کون سے مومنین؟ آگے ان کی صفات بتائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ مومنین ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ترتیب وار ان کی صفات بتائی اور بتایا کہ یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ گویا شروع میں کون فلاح پانے والا ہے، آخر میں کون فلاح سے محروم رہنے والا ہے، بنیاد بتا دی کہ ایمان اور کفر اس کا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح سورہ مومنین کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، ابتدا سے لے کے زندگی کے آخر تک، اور پھر کہ جب انسان نطفہ تھا وہاں سے لے کر اس کی پیدائش تک، پھر انسانی دنیا میں آنے کے بعد اس کے مختلف مراحل، بڑھاپا، موت کے بعد برزخ، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا، یہ ترتیب وار اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اور شروعات کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے یعنی اس کا نچوڑ، خلاصہ، جوہر، اس سے پیدا کیا۔ بجتی ہوئی مٹی سے بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ابتدائے خلق کا یہاں تذکرہ کیا۔ اس میں قرآن کا علمی اور سائنسی معجزہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس مراحل حیات کا تذکرہ کیا جو اس زمانے میں اور اس کے بعد صدیوں تک انسان کو ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے تک یہ علم ہوا، اور ان کی جب سچائی کو پڑھنے کے بعد قرآن اور حدیث میں اس حقیقت کو بہت سارے ڈاکٹرز نے اور محققین یا سائنس کے جاننے والوں نے، میڈیکل لائن کے لوگوں نے پڑھا تو حیرتوں میں پڑ گئے۔ متعدد لوگوں کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر پورے سورہ میں مقصد کو بیان کیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم کو ایسا لگتا ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث، بیکار، بے مقصد پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا عقلی طور سے کہ اگر دوبارہ زندہ کیا جانا اور حساب و کتاب کا لیا جانا یہ ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی، اور اللہ پر یہ الزام آئے گا کہ اس نے دنیا کو بلا وجہ، بلا مقصد اور عبث پیدا کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ عبث نہیں ہے، اور تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ یہ عبث ہے اور ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق،
تو الملک الحق، سچا حق بادشاہ جو ہے وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ ایسا کوئی بیکار عبث کام کرے۔ گویا انسان کی تخلیق میں سورہ کے آغاز میں تخلیق کا ذکر کیا، آخر میں پیدا کرنے کے کو بیکار نہیں بتایا، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں کو ایک مقصد کے تحت اور اعلیٰ ترین مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، اور یہ بتایا کہ اس میں کامیابی صرف اسی وقت ہوگی، مقصد ہے اور کامیابی کب ملے گی؟ جب ایمان اور ایمان کے جوہر اور اس کی جو صفات ہیں اس سے آدمی متصف ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کا محوری مضمون، مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی اور کافروں کا انجام بتایا، اور اس درمیان مختلف ادلہ پیش کیے بڑے زوردار۔ چنانچہ اس میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے، مومنین کی جزا کا ذکر ہے، اور وہ پچھلی قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کون سی روش اختیار کی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ کا قانون پہلے جیسے کام کرتا تھا، آج بھی ویسا ہی قانون وہی قانون کا عمل میں آتا ہے۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جیسے 1000 سال 100 سال پہلے زہر کھا کے انسان مرتا تھا، آج بھی مرتا ہے۔ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے شہد کی، تریاک کی، کھانے پینے کی، پھلوں کی جو تاثیر تھی، ایسے ہی اعمال کی بھی تاثیر ہے۔ کل اگر کفر اور شرک کا نتیجہ تباہی بربادی ہوا تو آج اس کا نتیجہ جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح اور دوسری اقوام کے واقعات کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے کافروں پر دلیل، حجت، عقلی دلیلیں بھی قائم کی کہ جو تم شرک کر رہے ہو، اگر عقل و شعور سے کام لو تو تمہیں نظر آئے گا، ثابت ہوگا، خود قبول کرے گا، تمہاری فطرت، تمہاری عقل اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگی کہ یہ شرک کسی طریقے سے روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو حق اللہ کا ہے اسے اللہ کو دینا چاہیے، اور اس کو اگر پھیرا جائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ میں آیتوں کو پیش نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ آج کے درس میں سورہ نور پر ہمارے اپنے حالات کی روشنی میں اس سے متعلق بہت سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا، مومنوں کا انجام کیا ہونا ہے، کافروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخر میں یہ دعا سکھائی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مغفرت اور رحمت کی دعا، یہ دلیل ہے کہ ہم، آپ اور سارے انسان، یہاں تک کہ انبیاء صالحین، سب کے سب اور فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ مومنوں کی عظیم صفت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگے۔ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ الفردوس جنت کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس میں اور سورہ کہف 2 میں ذکر کیا گیا، اور دونوں جگہ پر علو ہمت کا ذکر کیا کہ جو بلند مقاصد اپنے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بلند مقام پائیں گے۔ اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الجنت الفردوس، جب اللہ سے مانگو، اذا سألتم الجنت کیا ہے، اذا سألتم جب تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فإنہ اعلی الجنہ واوسطها وفوقها عرش الرحمن، اس لیے کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب کے جنت کے بیچ میں ہے، سینٹر میں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو مانگو تو اونچی چیز مانگو، اس میں بھی ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ اونچا رہنا چاہیے۔ یہ سورہ مومنون سے متعلق بعض گزارشات یا بعض باتیں میں نے ذکر کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ سورہ مبارکہ مفصل ہے، اس کی کل آیات 118 ہے غالباً، جی ہاں 118 ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے سرسری سا ذکر کیا اس کے مجموعی مضمون کا۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس کی آیتیں 64 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نور ہے، جس کا معنی روشنی ہوتا ہے۔ نور اللہ کا نام بھی ہے، اور نور روشنی کو بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے نور ہیں، الگ الگ قسموں کے، سورج، چاند، ستارے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس دنیا میں جتنا بھی اجالا ہے، روشنی ہے، وہ مادی ہو، حصی جسے ہم کہتے ہیں، یا مانوی ہو، دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کی روشنی بھی، اور مانوی طور سے ایمان کی، نیکیوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ساری خوبیاں جو مانوی نور کہلاتی ہیں، سارے کے سارے اللہ کے نور ہیں۔ اور قرآن بھی نور ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی روشنی دکھاتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام نور اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور الہی کے قوانین کا ذکر ہے، جو انسان کے اخلاق
باہمی تعلقات، معاملات اور اقدار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ نور کی یہ تعلیمات موجودہ دور میں جہاں فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی، خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ، رشتوں کے تقدس کی پامالی ہر طرف عام ہے، ترقی یافتہ علاقہ جو کہلاتا ہے مہذب دنیا، وہاں یہ معاملہ اور ہی زیادہ مخدوش اور مجروح ہے۔ رشتے پامال ہیں، تعلقات میں ٹھیک ٹھاک معاملہ، پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، جنسی تعلق سے اصول ضوابط، یہ سارے کے سارے جو ہے پس پشت ڈال دیے گئے ہیں۔ ماضی میں جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا، آج انہیں فن اور آرٹ کا درجہ دے کے جاہلیت کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے۔ فیشن شو ہوتے ہیں، ننگے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے، عورتوں اور خواتین کو ایسے ایسے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جو کسی شریف اور باعزت یا باغیرت انسان کے لیے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ قابل قبول بن جائے، بلکہ یہ آرٹ بن گیا، فن بن گیا، اور اس کو ترقی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی مخالفت کرنے کو رجعت پسندی، تنگ نظری اور جہالت اور دور ماضی کے جو ہے جہالت کے اندھیرے میں جینے کو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ تہذیب کے دعوے دار ایسی حرکتوں سے، اس ماحول سازی سے آج بہت سنگین اور شدید قسم کے مسائل سے، طرح طرح کی جسمانی بیماریوں، نفسیاتی بیماریوں، ذہنی بیماریوں سے دوچار ہے۔ سماج میں رشتوں پیون خاندان تار تار ہو رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں میں نے یہ جو باتیں تھوڑی تمہیداً عرض کی اور باتیں کہوں تو تفصیل ہو جائے گی۔ اس تناظر میں جہاں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے پامال ہو رہے ہیں، ماں باپ کا درجہ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، نوجوانوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے، خواتین کو سب سے زیادہ ذلیل اور بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور نام تہذیب اور چمک دمک کا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں سورہ نور کی ہدایات اور تعلیمات بہت بڑی روشنی ہے۔ واقعی یہ نور ہے اور سماج کے لیے یہ نور بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں گویا وہ احکامات بیان کیے ہیں جو ستر اور عفاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرکزی مضمون ہی اس کا یہ ہے، الستر والعفاف، یعنی پردہ پوشی، پاک دامنی، پاکیزہ زندگی کیسے گزاری جائے، اس کا مضمون ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا ذکر ہے۔ لمبا واقعہ ہے، اس میں قریب 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائے گئے الزام کے تعلق سے ان کی براءت کو بیان کرتی ہیں، اور پھر اس ضمن میں مسلمانوں کو کیا روش اختیار کرنا چاہیے، ایسے امور میں ایک مسلمان کا، صاحب ایمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کی عزت و ناموس کے تعلق سے، مسلم مرد اور مسلم عورت کی عزت کے بارے میں، اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں تو اور زیادہ حساس اور بیدار ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، اس کی تلقین کی گئی۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، واقعہ افک کہا جاتا ہے، بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بعض منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے سوال اٹھاتے ہیں جو کوئی علمی اعتبار سے وزن نہیں رکھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غزوے سے واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، ہار چھوٹ گیا اور پھر وہ ہار کی تلاش میں دیر ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ کجاوے میں بیٹھی ہیں، کجاوے کو اونٹ پر رکھ دیا گیا اور لوگ واپس آ گئے۔ جب حضرت عائشہ مقام پڑاؤ پر پہنچی تو دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے۔ آپ وہیں ایک پتھر کے پر بیٹھ گئیں۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ لشکر کے پیچھے چھوٹے ہوئے سامان کو دیکھنے کے لیے پیچھے آیا کرتے تھے۔ یہ سامان وغیرہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظر ام المومنین پر پڑی اور انہوں نے انا للہ وغیرہ پڑھا، اور چونکہ کہے کہ آیت، پردے کی آیت، اور وہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان لیا۔ اپنی سواری لے کر آئے، ام المومنین کے سامنے بٹھا دیا، آپ اس پر سوار ہو گئیں اور اس کی نکیل پکڑ کر یہ آنے لگے۔ جب مدینہ کے قریب یا فوج کے قریب پہنچتے ہوئے منافقین نے یہ منظر دیکھا تو انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے اس پر خوب ہنگامہ آرائی کی، بدگمانی پھیلائی، الزام تراشی کی کہ حضرت عائشہ
صدیقہ پیچھے تھیں اور ان کے ساتھ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو ایک سنگین قسم کا الزام لگایا، ان کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ منافقین نے اسے خوب پھیلایا۔ آج کے سوشل میڈیا اور آج کے میڈیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں ہوتا ہے اس زمانے کی جو میڈیا تھی اس کا بھرپور استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض سچے اچھے مسلمان بھی اس ہوا میں بہ گئے۔ بعض جیسے اس میں حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق یعنی حضرت عائشہ کے والد ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد تھے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ حمنہ بنت جہش، جن کا تذکرہ آج غزوات نبوی کے ضمن میں آیا کہ وہ غزوہ احد میں ان کے شوہر، والد، بھائی تینوں شہید ہوئے۔ اور پھر وہ بہن تھی حضرت زینب بنت جہش کی، ام المومنین کی، اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شاعر رسول کہا جاتا ہے، یہ لوگ بھی اس معاملے میں منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور اس میں شریک ہو گئے۔ بعد میں ان کو سزا دی گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے لیے براءت کا نزول ہوا۔ یہ جب الزام لگا تو قریب ایک مہینہ یا اس سے کچھ کم و بیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھ اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ آپ حیران تھے، آپ نے تحقیق کرنا چاہیے، لونڈی سے سوال کیا، دوسروں سے سوال کیا۔ حضرت عائشہ کو بہت بعد میں پتہ چلا، اور جیسے ہی پتہ چلا ام رومان سے، مصطح کی والدہ سے، تو جس دن سے پتہ چلا رونا شروع کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے ماں کے گھر آ گئیں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اور ان کا خود کا بیان بخاری میں پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے مجھے پتہ چلا میں نے آنکھ میں نیند کا سرما نہیں لگایا، روتی ہی رہی، دعائیں کرتی رہی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ یہ جھوٹ ہے، جبکہ الزام پھیل چکا تھا، کئی دنوں تک انہیں خبر بھی نہیں تھی، تو کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً میری عزت و ناموس کی صفائی ضرور کرے گا، یہ جھوٹا الزام ہے۔ چنانچہ کافی دنوں کے بعد، انہیں تقریباً مہینہ بھر یا جو بھی مدت رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے پاس پہنچے اور گھر میں بیٹھ کر ان سے کہا نصیحت کی کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مان لو اور توبہ استغفار کرو۔ دیکھیے یہ چیزیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ آپ پریشان نہ ہوتے۔ یہ جملے نہیں کہتے۔ بہت سے لوگ جو غیب کے علم کا اس بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس واقعے کے تناظر میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ تو تھا لیکن آپ چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آ جائے۔ یہ جملہ کہ اگر تم نے غلطی کی ہے تو معافی مانگ لو، اور اگر نہیں کی ہے تو ایسا ایسا آپ تسلی دینے لگے، کچھ باتیں کہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنی والدہ اور والد سے کہا کہ تم میری طرف سے جواب دو۔ تو کہا ہم کیا جواب دیں؟ ام المومنین نے کہا، پھر خود ہی جواب دیا کہ میں اگر سچ کہوں گی تو اس وقت تم لوگ شاید اسے قبول نہیں کرو گے، حالانکہ میں سچی ہوں، کہ اس قسم کی کوئی بات سے کسی کوئی میرا تعلق نہیں۔ اپنی براءت کو، اپنی بے گناہی کو بتایا، اور رونے لگی۔ اسی دوران ام المومنین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی، اور وہ حالت ہو گئی جس میں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور جب یہ کیفیت چھٹی، وحی اتر گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، اور کہنے لگے کہ، اور کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری براءت نازل کر دی۔ یہ سننے کے بعد ام المومنین کی والدہ کہتی ہیں کہ عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت عائشہ کا جو جملہ توحید والا تھا کہ میں اس اللہ کی حمد اور تعریف کرتی ہوں، اس کے لیے کھڑے ہوں گے جس نے آسمان سے میری براءت کو نازل کیا۔ اللہ کے رسول نے نہیں، اللہ نے نازل کیا۔ اور پھر کہا کہ میں یہ سمجھتی تو تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی واضح کر دے گا، لیکن مجھے اس بات کی امید یا گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ اب قرآن کی آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اور حرم رسول کے بارے میں جب نازل ہو گئی، اور بتایا کہ وہ اس سے بے گناہ ہے، اور جن لوگوں نے عفق اور الزام تراشی کی وہ تم میں سے ہے، تم ہی لوگوں میں سے ہیں، یہ اگرچہ جھوٹ ہے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ یہ شر ہے، اسے خیر محسوس کرو، تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، آگے آیت میں کہا آ رہی ہے آگے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب مومنین نے، اہل ایمان نے یہ سنا تو یہ کہا کہ سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے،
ہاں ہمارے لیے اس کو دہرانا جائز نہیں ہے. مومنین کا یہ موقف ہونا چاہیے، خاص طور سے حرم رسول کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں. انہی آیتوں کی بنیاد پر امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اب اگر کوئی شخص بے عزتی کرتا ہے، ان پر کسی قسم کی الزام تراشی کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں دیکھیے، یہاں آغاز ہی میں کلام کیا گیا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ سورہ ہے، ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو مقرر کیا. قرآن کی تمام صورتیں اللہ نے ہی نازل کی، لیکن اسے بطور خاص کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب اس کے قوانین کی ایک اہمیت ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے مزید تاکید کے ساتھ کہا، خصوصیت کے ساتھ کہا، اور کہا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں بڑی واضح دلیلیں، بینات، واضح آیتیں نازل کی ہیں، دلیلوں پر مشتمل آیتیں، تاکہ تم سمجھو، غور کرو، نصیحت حاصل کرو. اس سورہ کے آغاز میں اس آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو، دونوں کو 100 کوڑے مارو. زنا کار مرد اور زنا، میں نے بتایا کہ اس کی سورہ کی کا بنیادی اور مرکزی مضمون ہے پاک دامنی، سماج کو پاک صاف رکھنا. آگے ترتیب آئے گی کہ کس طریقے سے سماج کو پاک صاف رکھنے کے سلسلے میں اس سورہ مبارکہ نے بڑے جامع اصول اور قوانین دیے. شروعات میں ہی اللہ نے پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں زانی اور زانیہ کی سزا بتائی کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے سلسلے میں، اس سزا کے نافذ کرنے کے سلسلے میں تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے. انسان طبعی طور پر جب کوئی کسی کو سزا دی جاتی ہے تو اس کے اندر رقت، نرمی، ترس آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ رؤوف رحیم ہے، ہاں وہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے جب یہ سزا مقرر کی ہے تو اس سزا کو بغیر کسی طرز کے نافذ کرنا ہے. جرم جب ثابت ہوگا، اس میں کوئی رو رعایت نہیں کرنی ہے. یہ پورے سماج کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، تحفظ اور پاکدامنی کو قائم رکھنے کے لیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ترس نہیں کھانا ہے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت، وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا ایک طائفہ، ایک جماعت ان کے عذاب کے وقت، ان کی سزا کے وقت حاضر رہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تہذیب کے خلاف مانا جاتا ہے. یہ عبرت کے لیے دی جا رہی ہے سزا. اس کے لیے تو کفارہ ہوگا اگر مسلمان ہے، دنیا میں سزا دی جائے جس کو، آخرت میں وہ بچ جائے گا، ایک اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور جب سماج میں اس قسم کی سخت سزائیں دی جائے گی تو دوسرے اس قسم کے اقدام سے اپنے آپ کو روکیں گے، بچائیں گے، دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے سے رکے رہیں گے، تو عزت کا تحفظ ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ موجود رہیں تاکہ عبرت ملے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہی فوراً کہا کہ زانی مرد، زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت، پہلے زانیہ کہا، مشرک مرد یا مشرک زانی اور مرد سے ہی نکاح کرتے ہیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر یہ حرام ہے. اس آیت کے 2-3 معنی بیان کیے گئے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذہن و دماغ میں، یا جو مزاجن زنا کو پسند کرتا ہے، ناجائز تعلقات کو پسند کرتا ہے، مرد میں سے وہ ایسی ہی عورت کو پسند کرتا ہے، اور جو عورت ایسی ہوتی ہے وہ ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے. یہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں زانی لا ینکحو، نکاح کا معنی جمع، یعنی جو زنا پیشہ ہوتا ہے، برے کردار کا ہوتا ہے، وہ شادی بیاہ کے بجائے اسی طرح کے تعلقات قائم کرنا پسند کرتا ہے. ہاں، اور زانی کے ساتھ مشرک کا ذکر کیا. دونوں میں ایک قسم کی مشابہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی خطبے میں شرک کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد کہ یہ گہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور فوراً زنا کا ذکر کیا. تو وہاں بھی یہ نقطہ اہل علم نے بیان کیا کہ زنا اور شرک میں ایک قسم کی مشابہت ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور خاص طور سے عورت جب ناجائز رشتہ قائم کرتے ہیں تو اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے گویا بے وفائی کرتے ہیں، اور شرک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے. کھاتا اللہ کا ہے،
نعمت اللہ کی استعمال کرتا ہے اور گن کسی اور کے گا رہا ہے، تو گویا ایک قسم کی مشابہت ہے کہ جس کے ساتھ حق ہے اس حق کو تلف کر کے اپنا یہ رشتہ کسی اور سے جوڑا جا رہا ہے۔ ایک معنی زانی سے اور زانیہ سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ ایک معنی کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص زانی ہے اور چاہے وہ نیک عورت سے، مطلب جو کردار میں صاف ستھری تھی، اس سے نکاح کر لیا اور یہ زنا کرتا پھرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے عمل کی شامت اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی عورت بھی غلط راستے پہ جا سکتی ہے۔ بعض علماء نے کچھ حدیثوں سے بھی استدلال کیا اس سے، کہ امام شافعی کا ایک شعر ہے کہ ان الزنا دین لو اقرضتہ یقضی من اہل بیتک فاعل بی، کہ زنا ایک قرض ہے، اگر یہ قرض تم لوگے تو تمہارے اہل خانہ سے چکایا جائے گا، اچھی طرح جان لو۔ لفظی ترجمہ کیا میں نے کہ تم زنا کرو گے تو نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس کا یہ معنی بھی بتایا۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں زانیہ کی سزا بتائی۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر کر دیں کہ یہ جو سزا یہاں 100 کوڑے بتائی گئی ہے، یہ کنوارے مرد اور عورتوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورتوں کے لیے رجم ہے، سنگسار کرنا ہے، جس کا خارجیوں نے انکار کیا، ان کی عقل میں نہیں آئی۔ ہاں، اور ان کے جو شاگرد ہیں ہمارے یہاں فراہی مکتب فکر کے اصلاحی تدبر قرآن والے امین احسن اصلاحی صاحب ہوں، اور ایک صاحب اور ہیں اور منکرین حدیث ہیں، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ رجم میں سختی ہے یا یہ ثابت نہیں ہے، اور اس کی اصل بنیاد احادیث کا انکار ہے، کیونکہ رجم کی سزا جو ہے صحیح احادیث سے بالکل ثابت ہے۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جس پر لوگ بحث کرتے ہیں، کہ قرآن میں رجم کی سزا کی آیت تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجم کی سزا شادی شدہ زانی کے لیے رکھی ہے۔ اس پر ایسی حدیثیں ہیں، اتنی مضبوط اور اتنے طرق سے حدیثیں ہیں کہ بعض علماء نے اس کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور اس کو تہذیب کے خلاف مانتے ہیں، جبکہ ان کو انکار ہے۔ اور نربھیا کا اور کچھ واقعات ہندوستان میں ہوئے تو یہاں کے مسلم مخالف بعض ہندو تنظیموں کے افراد نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ ہندوستان میں بھی زنا کی سزا یہی مقرر ہونی چاہیے جو سعودی عرب میں ہے، جو اسلام کی سزا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایڈوانی جی تک نے یہ بات کہی۔ بہرحال یہ زانی کی سزا کا شروع میں ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور سے اس سورے کے اخیر میں ان لوگوں کی سزا کا اور ان کے لیے دھمکی کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم اور حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ عمومی طور سے ان کی سزا بتائی، چنانچہ اللہ نے فرمایا آخری آیت میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کی پکار اور بلاوے کو جو تم آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اس کے دو تین معنی بیان کیے گئے۔ تو رسول کی پکار کو اپنے آپس کی پکار، ایک یہ کہ اللہ کے رسول کو ہی حکم دے رہے ہیں پکار کے، تو آپ جیسے دوسروں کی بات کو سنی انسنی کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ کریں۔ یا اللہ کے رسول کو تم آواز دے رہے ہو، پکار رہے ہو، تو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس میں ادب لحاظ کا، توقیر کا پورا خیال رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قد یعلم الذین یتسللون منکم لواذا، تم میں سے اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی مجلس ہوتی ہے، آپ کوئی حکم دے رہے ہیں، مشورہ فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگ چپکے سے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ منافقین کا معاملہ۔ اور آگے والا جملہ ایک قانون اور اصول کی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے دھمکی دی اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر کی فتنے سے مراد دنیا کا عذاب، دردناک عذاب سے مراد آخرت کا۔ امام احمد نے کہا فتنے سے مراد شرک ہے، کہ اگر کوئی شخص رسول کی سنتوں کی مخالفت کرے گا تو وہ بالآخر نتیجے کے طور پر شرک میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دونوں تفسیریں صحیح ہیں اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں۔ اور آج میں اس کو کہتا ہوں کہ صرف اس ایک آیت کے آئینے میں مسلمانوں کے حالات دیکھیے کہ فتنے اور عذاب میں
پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں مبتلا ہیں، اور اس کی یہ وجہ قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ مسلمان مختلف سطحوں پر مختلف بہانوں سے، عنوانوں سے، خود ساختہ اصولوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تردید کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ نور الہی، نور الہی، نور الہی کیا ہے؟ معنوی وحی ہے۔ آج اس کی شکل میں قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ کی وحی ہے۔ یہ سب سے بڑا، سب سے اہم نور ہے۔ یہ جو شخص نور الہی کی مخالفت کرے گا اسے دنیا میں بھی بلائیں، مصیبتیں، سزائیں ملے گی، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ اس سورے کے مضامین کے ضمن میں بیان کیا گیا نمبر 1 کہ اس میں زنا کو حرام قرار دیا گیا، اور پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس میں بڑا خطرہ ہے۔ زنا کی حرمت کی بات ابھی میں نے بتائی، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں پر یہ حرام ہے۔ ہاں، کچھ علماء نے اس کے ضمن میں یہ بھی کہا، شیخ صلاح الدین نے احسن البیان میں بھی نقل کیا ہے، بعض علماء اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اور عورت جو شادی شدہ نہیں ہے، ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں، تو توبہ نہ کریں تو ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زانی زانیہ ہے۔ ہاں، اور اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت مرثد ابن ابی مرثد کا، کہ وہ مکہ میں گئے مسلم قیدی کو چھڑانے۔ ان کی جاہلیت میں ایک شناسہ خاتون تھی، اناق نام تھا۔ اس نے جب ان کی آہٹ سنی، پوچھا کون ہے، نام بتایا، تو کہا آؤ، وہ موجود نہیں ہے، ہم رات ساتھ گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ نے اس کو حرام کیا۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے شور مچایا، لوگ ڈھونڈنے آئے، یہ بھاگے، ایک گڑھے میں گئے، ڈھونڈتے رہ گئے، ان پر پیشاب کیا، ان کے سر پر پیشاب کیا، لیکن ان کو دیکھ نہیں سکے۔ بعد میں وہ قیدی کو لے کر نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں اناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ یہ مسلمانوں پر حرام ہے، تم زانیہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو اس میں زنا کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پر الزام لگانا عورتوں کے لیے یہ سنگین ہے، اس لیے عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی اگر شریف پاکیزہ کردار کا آدمی ہے اس پر الزام لگایا جائے زنا کا تو اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا، میں نے جن کا نام لیا، ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ منافقین میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو سزا نہیں دی گئی، اس کی کئی حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں لعان کی بھی مشروعیت ہے، عورتوں پر الزام لگانا ممنوع ہے۔ اور اس سورے کے شروع میں اور آگے چل کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی براءت نازل کی تو اس میں یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا کہ جس بات کا یہ الزام لگا رہے ہیں لولا لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ 4 گواہوں کو پیش کیوں نہیں کیا۔ غور کیجئے، یہ لوگ، دنیا کے لوگ اس پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن اس کی باریکیوں پر غور نہیں کرتے۔ زنا کا الزام اگر مسلم عدالت میں کسی پر لگایا جائے گا تو کب ثابت ہوگا؟ 4 گواہوں، اور چاروں گواہوں کے لیے یہ شرط ہے، حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ اس طریقے سے دیکھے ہوں کہ جیسے سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالا جاتا ہے یا کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، اس طریقے سے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھے ہوں۔ چاروں کی گواہیاں چیک کی جائے گی، کراس کوئسچننگ جیسے وکیل کرتا ہے، مخالف وکیل۔ یہ سب کرنے کے بعد جب چاروں کا بیان درست پایا جائے گا تب سزا کا نفاذ ہوگا۔ غور کیجئے، قتل میں 2 گواہ ہیں، زنا میں 4۔ قتل میں لاش نظر آتی ہے، زنا میں دقت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ آج تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ وہ کیا چیک اپ ہوتا ہے، جو جی ڈی این اے چیک ہو جاتا ہے اور اسپرم وغیرہ کی چیکنگ ہوتی ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے، قرینہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دھوکے کا الزام ہے۔ کوئی کسی پر الزام لگانا چاہتا ہے تو اس کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں کہ اس کا ڈی این اے لے کے اس جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں۔ بہرحال تو یہ 4 گواہ جو آنکھوں سے چشمدید اس طرح سے دیکھیں، کیوں ایسا رکھا گیا؟ اس لیے کہ کسی کی عزت و ناموس، اگر کسی پر زنا کا الزام لگتا ہے تو عزت بھی جاتی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو جان بھی جاتی ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے،
100 کوڑے، اور حدیث میں ہے کہ 1 سال کے لیے جیلاوطنی. اتنی بڑی سزا ہے. اور سزا، زنا کی سزا 100 کوڑے کیوں ہے؟ رجم پتھروں سے مار کے کیوں ہے؟ گردن کاٹ دینا کیوں نہیں ہے؟ علامہ ابن قیم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اصول ہے، جیسا جرم ہے ویسی سزا ہے. جیسا جرم اسی کے جیسی سزا. آخرت کی سزاؤں میں بھی ہے کہ جس جرم کی جو سزا بتائی گئی ہے، اگر غور کریں گے تو مانوی طور سے بڑا بہترین ربط نظر آئے گا. تو زنا میں پورے جسم پر پتھر مار کر مارا جائے یا کوڑے مارے جائیں. جب کوڑا مارا جائے گا تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، محسوس ہوگی. اور پتھر مارنے میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے، یعنی زنا کرنے والا آدمی یا عورت پورے جسم سے لذت حاصل کرتا ہے. تو لذت پورے جسم نے حاصل کی ہے تو تکلیف بھی پورے جسم کو دی جائے. یہ اس میں گویا باریکی بیان کی، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا. تو بہرحال ایک سزا تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا، ہاں، تو 4 گواہ ہونے چاہیے. آگے کی آیت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، آپ نے واقعی دیکھا ہے کسی عورت اور مرد کو، آپ نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 3 لوگوں نے دیکھا ہے، ثابت ہوتا ہے 3 لوگوں سے، یعنی تینوں کے جو گواہیاں ٹھیک ہیں، چوتھا نہیں ہے، تو آپ کو گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پڑی ہے آپ کو کہ کسی کی عزت اچھالیں، سزا دلائیں؟ دیکھیے اللہ نے کہا کہ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. آیت آگے پڑھیے، میں ڈر رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی. اولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے نزدیک جو فإن لم یأتوا بأربعة شہداء فأولئک فإن لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، کہ اگر یہ گواہوں کو نہ پیش کر سکیں تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے اگر وہ سچ بھی بول رہے ہیں تو گواہ کے اعتبار سے جھوٹے، سزا نافذ نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے یوں بیان، آپ اپنے گھر میں اپنے معاملات میں اس سے دوری اختیار کر لیں کہ بھائی اس کے گھر میں ایسا آدمی ہے تو ہمارے گھر کا رشتہ نہ ہو، یہ الگ ہے معاملات میں. لیکن کورٹ میں بیان کرنا، مقدمہ ڈالنا اور اس کو سزا دلانا، یہ 3 گواہ سے یا 4 سچے عینی گواہوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. کتنا سخت رکھا گیا معاملہ. اگر اس پر غور کریں نا تو یہ سزا دینا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اب یہاں اس پہلو سے کہ بھئی عام آدمی دیکھ کے آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو ہم اور آپ خاموشی اختیار کرنے چل جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی نے خود اپنی بیوی کو دیکھا، اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا ہوگا؟ یہ واقعہ ہوا بعض ایک صحابی کے تعلق سے. انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے یہی کہا کہ اگر میں جا کے گواہی کورٹ میں دوں کہ عدالت میں بولنے جاؤں کہ میری بیوی نے ایسا ایسا کیا، تو میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. ایک شوہر اپنی بیوی کو ایسے حالت میں دیکھے تو اس کی غیرت کیا برداشت کرے گی؟ اور وہ 4 گواہ لانے جائے گا؟ نہیں جائے گا. موقع بھی نہیں رہے گا، ضروری نہیں ہے کہ مل جائے اسی وقت. تو کہا کہ میں اگر ان سے کہوں تو مجھ کو 4 گواہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے سزا دی جائے گی، حد قذف، الزام لگانے کی حد 80 کوڑا. اور اگر خاموش رہوں تو میری بیوی ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ یعنی یہ ایک اسپیشل اور خصوصی معاملہ ہو گیا کہ اگر بیوی ہی کر رہی ہے، بیوی ہی کا معاملہ ہے، تو شوہر اس پر چپ بھی نہیں رہ سکتا اور گواہی بھی نہیں دے سکتا. تو یہ خلجان ہوا انہوں نے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ اگر ایک آدمی کا ایسا معاملہ ہو تو وہ کیا کرے. جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے. برا مانا آپ نے کہ جو چیز ہوئی نہیں ہے اس کے تعلق سے تم سوال کر رہے ہو. لیکن جب انہوں نے آ کے بیان کیا کہ تم نے ایسی بات بولی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پوچھ کے رہوں گا. اور اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت لعان نازل کی، والذین یرمون ازواجہم، ہاں، جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ہاں، اس کو آیت لعان کہا جاتا ہے. اور اس پورے عمل کو جو اللہ نے حکم دیا کہ جب بیوی اور شوہر کا معاملہ ہو تو اب کیا کرنا ہے کہ وہ مرد جو ہے، آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اپنی طرف سے اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں کہ میری بیوی نے ایسی ایسی حرکت کی ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا قسم کھا کر کہ اگر میں جھوٹا اور وہ سچی ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. ہاں، والخامسۃ اللعنۃ اللہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اللہ کی لعنت اس پر ہو. پھر عورت سے کہا جائے گا، اگر عورت
تیار نہیں ہوگی تو مطلب ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا، قبول کر رہی ہے، تو اس کو زنا کی سزا دی جائے گی، یعنی رجم کیا جائے گا۔ اور اگر وہ انکار کرے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، ان کا الزام غلط ہے، تو وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کے کہے گی کہ اگر وہ سچے ہیں اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، لعنت نہیں، اس سے بھی اونچا غضب ہو، اللہ کی ناراضگی۔ یہ حکم جو ہے آیت لعان، یہ پورا معاملہ لعان کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی میاں بیوی کے درمیان لعان ہو جائے گا تو پھر ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی۔ دیکھیے کتنی موضوع اور معتدل تعلیم ہے اسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدود بیان کی، عزت و ناموس کو محفوظ بھی کیا، اور اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے تو اس کے لیے ایک زبردست اصول بھی دیا۔ ہاں، نمبر 2، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عفق اور جھوٹے الزام کے تعلق سے براءت کا اظہار ہے، اور صرف اللہ کے حضرت عائشہ کے براءت کا اظہار ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امہات المومنین کے اعلیٰ مقام کا اس سے اظہار ہوتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو منافقین نے جو نشانہ بنایا، تو کیوں بنایا؟ ان کو مجروح کرنا دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا تھا۔ آج بھی جو شیعوں کے جو چیلے ہمارے یہاں مرزا انجینئر ہوں، فلاں ہوں، صاحب خلافت و ملوکیت ہوں، یہ لوگ جو صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر شیعوں کے اس مقصد کو نہیں سمجھتے کہ اس کا نشانہ صرف صحابہ کرام نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ہیں۔ شیعوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے بنیادی طور پر کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ بطور خاص، اور تمام امہات المومنین کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے نہیں ہے، جس سے گھر بنتا ہے اسی کو اہل بیت سے باہر کر دیا۔ ہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئی تھی، یہ مرتد ہو گئی تھی۔ اب شیعوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اگر مرتد ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول نے نکاح میں کیوں رکھا تھا، تو کہتے ہیں اس کا انہوں نے چھپا کے رکھا تھا۔ ایک شیعہ سے گفتگو ہوئی تو چھپا کے رکھا تھا، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہی نہیں، پورے جتنے امامان دین ہیں اہل بیت کے جتنے ائمہ سب عالم الغیب تھے، ان کا عقیدہ ہے یہ، تو غیب جانتے تھے تو حضرت عائشہ کے کفر کو کیسے نہیں جان سکے، پھر بھی رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ سر امامت ہے۔ آخری جواب ان کا سیفٹی والا یہ رہتا ہے کہ امامت کا بھید ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ام المومنین کو وہ کہتے ہیں، اور اس بنیاد پر ابوبکر صدیق، ام المومنین، ان لوگوں کو کافر کہنے کی بنیاد پر ان پر کفر ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، ہم عمومی طور سے نہیں کہتے، عمومی طور سے کہتے ہیں، خصوصی طور سے نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ کچھ لوگ ان چیزوں کے باوجود ان کی حمایت کرتے ہیں اور اہل توحید پر تنقید کرتے ہیں۔ جو لوگ سعودی عرب، کویت کی کچھ غلطیوں پر تنقیدیں کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، وہ یہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں جب ایران سے یہ خبریں آتی ہیں کہ اس کے کئی علاقوں میں بچیوں کا نام عائشہ اور حفصہ رکھنا منع ہے، ابوبکر اور عمر رکھنا منع ہے بیٹوں کا نام، تو یہ خاموش ہوتے ہیں۔ ان کی اس تبرہ بازی سے، خمینی کی یہ خبریں ہیں، اس کی کتاب میں ہے کہ صبح شام یہ دعا مانگنی چاہیے، کرنی چاہیے کہ اے اللہ قریش کے 2 بتوں، قریش کے 2 طاغوت پر تو لعنت کر، ابوبکر اور عمر پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خمینی کے الدولۃ المکیہ یا بعض کتابوں کے حوالے سے بعض علماء نے نقل کی تھی، جب ایرانی انقلاب آیا تھا اس زمانے میں بڑا زور شور تھا، تو یہ چیزیں آئی تھیں، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اب ان سے کہو تو کہتے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ جو یہود و نصارہ کی جھوٹی خبروں کو لے کے اڑتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں اہل توحید کو، تو اس پروپیگنڈے میں خود آتے ہیں۔ کیسا شیطانی جال ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ایسا ہے، ہاں، وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ناموس کو جو ہے وہ براءت کا اعلان فرمایا، اور اس ضمن میں ہمیں اور آپ کو قیامت تک کے لیے ایسے اصول دیے کہ سماج میں ہم کسی عورت اور مرد کے تعلق سے، ایک مومن مرد اور عورت کو اس سلسلے میں کون سے اصول و ضوابط کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ دوسروں کی عزت و ناموس پر ایسے کیچڑ اچھال دینا یہ اسلامی سماج میں آسان اور ہلکی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اب یہ جو احکامات بیان کیے، تو اس ضمن میں سماج کو کس طریقے سے زنا کی گندگی سے، ناجائز تعلقات کی گندگی سے صاف اور محفوظ رکھا جائے، اس کے لیے اصول ضابطے بیان کیے گئے۔ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہاں سرسری طور سے ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے التحذیر من اشاعۃ الفاحشہ، فاحشہ کو بیان کرنے، پھیلانے سے منع کیا، ڈرایا ہے۔
آیت کریمہ پڑھیے، ان الذین، اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ غور سے سنیے، اور آج کل کوئی کسی کی خبر دیتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی کسی کی خبر لاتا ہے، خواتین میں بھی یہ بے احتیاطی پائی جاتی ہے کہ کسی نے کہہ دیا آگے کہ ارے اس کے گھر میں تو ایسا ہوا، فلاں نے تو ایسا کیا، فلاں پر یہ الزام ہے، کسی نے کہہ دیا اور ہم اسے فارورڈ کرنے لگتے ہیں منہ سے یا موبائل سے یا کسی اور ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے اگر ہم فارورڈ کر رہے ہیں، ہم پھیلا رہے ہیں، خبروں کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم اشاعت کر رہے ہیں۔ اس میں ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک مومن بندہ تو دہل جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ یعنی بے حیائی کی خبر ایمان والوں کے بیچ پھیلے، اشاعت پائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ الفاظ پر غور کیجیے، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ غور کریں، سورہ نور کی تفسیر علامہ ابن تیمیہ کی جو ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اس میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ فاحشہ کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، پھیلا نہیں رہے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں الفاحشہ سے مراد کیا ہے؟ فاحشہ کا معنی بے حیائی ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فاحشہ اس کو کہا گیا ہے کہ آدمی اپنے باپ کی بیوہ سے نکاح کرے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سورہ نساء میں۔ دوسرے سورہ بنی اسرائیل میں زنا کو فاحشہ کا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فاحشہ کہا گیا۔ تیسرے قوم لوط کا جو عمل تھا، مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاحشہ کہا، ہاں، کہ تم اتأتون الفاحشہ ما سبقکم احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو کائنات دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا، یہ ان کے شروعات کی تھی، تو اس کو فاحشہ کہے۔ یہاں سورہ نور میں فاحشہ کسے کہا گیا؟ جھوٹی، زنا کی جھوٹی خبر کو۔ زنا کی خبر آپ سن رہے ہیں، ہاں، اور اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی اور پھیلا رہا ہے اور آپ اسے پسند کر رہے ہیں کہ ہاں پھیلائے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فاحشہ، زنا کی جھوٹی خبر پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اگر کوئی پسند کر رہا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، تو جو پھیلا رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو ایسی خبریں بنا رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ غور کیجئے۔ اب اس میں تھوڑی دیر کے لیے کہ قرآن کی اس آیت اور اس وعید کے ضمن میں وہ سارے لوگ آتے ہیں جو گندی فلمیں بناتے ہیں، گندی باتیں، کہانیاں، افسانے اور ڈرامے بناتے ہیں، جو گندی تصویریں بنا کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگوں کے جنسی جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اخبارات میں ایسی تصویریں چھاپتے ہیں، اشتہارات میں چھاپتے ہیں، ایسی عورتوں اور خواتین کو پھراتے ہیں بے پردہ، ان کے کپڑوں کو کم کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر نوجوانوں یا مردوں کے دل میں جذبات برانگیختہ ہو جنسی، یا مرد ایسا کرے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ انتہائی سنگین مجرم ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو سماج کو ایسے حرکات سے، ان تمام چیزوں سے جن سے بے حیائی یا زنا کو تقویت ملے، جذبات بھڑکیں، اس کو پھیلانا اس آیت کریمہ کے مطابق حرام ہے۔ آج کی جدید تہذیب، اور میں نے شروع میں تمہیداً جو بیان کیا اسے ذہن میں رکھیے، یہ سورہ نور کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، ہدایت، کہ اپنے سماج کو پاکیزہ رکھنا ہے، کردار کو صاف رکھنا ہے، رشتے معلوم ہے کہ کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے، ہاں، باپ صحیح معلوم ہو، رشتے معلوم ہو، تو یہ چیزیں ضروری ہے۔ زنا جہاں عام ہوگا، جہاں شادیاں نہیں ہوگی، وہاں پتہ ہی نہیں چلے گا کون کس کا باپ ہے، کون چچا ہے، کون فلاں ہے، کون حصے دار ہے، ترکے میں حصے دار ہے، کس کا کیا کس پر حق بنتا ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتے، معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ اور یورپ اور امریکہ وغیرہ میں آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے بہت سارے صدور ایسے ہیں جن کو ان کے باپ کا پتہ نہیں تھا، ہاں، بہت سارے بچے ایسے ہیں، ایک لمبی تعداد، پرسنٹیج بتاتے ہیں، 40%، 50%، 60% بن باپ کے اولاد، ہاں۔ اور اب اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ بے نکاحی زندگی گزارے، ڈیٹنگ اور کیا کیا اصطلاحات ہے، یوز اینڈ تھرو، یا کیا ہے وہ جو ڈسپوزیبل کلچر پہلے تھا کہ سامان کو یوز کرو پھینک دو، اب رشتوں کو بھی یوز کرو پھینک دو۔ ایک لڑکا لڑکی ساتھ رہتے ہیں، نئی نبھریا، الگ ہو جائیں، وہ دوسرے کے ساتھ، یہ دوسرے کے ساتھ، ہاں، رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ خیر، دوسری چیز، یہ پہلی چیز کہ اشاعت فاحشہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، تو اس پر روک لگائی جائے۔ مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ ایسی خبروں کو بیان نہ کریں، ایسی خبروں کو
ہمارے یہاں آج تو یہ بھی ہے جاہلیت کی طرح کچھ لوگ خود کرتے ہیں اور آ کے بیان کرتے ہیں دوستوں میں نے ایسا کیا. اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ مجاہرین کو نہیں بخشے گا. پوچھے مجاہرین کون ہے؟ کہا کہ ایک گناہ اس نے اکیلے میں کیا تھا، اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن یہ اسے بے نقاب کرتا ہے، خود ہی لوگوں میں بیان کرتا ہے. تو اس کے کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ گناہ کی تبلیغ کر رہا ہے غیر محسوس طریقے پہ. آپ اور میں جس گناہ کو برا سمجھتے ہیں، جب ایک آ کے بولے گا میں نے کیا، دوسرا بولے گا میں نے کیا، تیسرے نے، تو اس کی ترغیب ملے گی کہ مجھے موقع ملے گا تو میں بھی کروں گا. گناہ کے تعلق سے احساس کم ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے غیر محسوس طریقے پہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے اور اس کے احساس جرم کو کم کر رہا ہے، گواہ بنا رہا ہے. دوسرا حکم وہ وسائل جو سماج کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، یہ پہلا تھا. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ترتیب سے آپ غور کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں نگاہوں کو مردوں اور عورتوں کے لیے حکم دیا کہ نگاہوں کو پست رکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. ہاں، کہ آپ مومنوں سے کہو یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو مین کہا اس لیے کہ پوری نگاہ اگر آپ جھکا لیں گے تو گڑا کھڈا سامنے سے آنے والی گاڑی کو نہیں دیکھ پائیں گے، ٹکرا جائیں گے. تو اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہوں پر کنٹرول ضروری ہے. نگاہ جب آوارہ ہوتی ہے تو شرمگاہ سے گناہ کے سرزد ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے. پہلے نگاہ ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، پھر قدم بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد خطوہ یعنی قدم، پھر خطیہ یعنی گناہ ہوتا ہے. تو یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے اور آغاز نگاہ سے ہوتا ہے. تو پہلے نگاہوں کو کنٹرول رکھنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. اور پھر اس حکم میں دیکھیے اسپیشلٹی یہ ہے سورہ نور میں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خاص کر ذکر کیا، جبکہ اسی حکم میں عورتیں بھی آ سکتی تھی قرآن کے دوسرے احکامات کی طرح، لیکن اللہ نے آگے عورتوں کو بھی خطاب کر کے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ آپ مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زیب و زینت اور آرائش کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، لوگوں میں بتائیں نہیں، مگر اتنا جو خود سے ظاہر ہو جائے. خود سے کیا ظاہر ہو جائے؟ کچھ آنکھیں دکھتی ہیں. ہاں، بعض علماء نے اس میں چہرے کو بھی کہا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. راجح یہی ہے کہ چہرہ بھی چھپایا جائے حتی الامکان. جواز ہے، علماء نے علامہ البانی نے جواز کہا تو کہا کہ میں جائز مانتا ہوں لیکن افضل یہی مانتا ہوں کہ چہرہ بھی چھپایا جائے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بلا ضرورت نہیں کھولنا، ڈاکٹر یا ضرورت کی جگہ ہے تو الگ بات ہے. ہاں، اور ایسے ہی ہتھیلی کا کچھ حصہ کبھی کھل گیا، چلتے ہوئے پازیب وغیرہ یا کچھ حصہ کھل گیا، تو اتنی گنجائش ہے کہ جس پہ استطاعت طاقت نہیں ہے اتنی زیب و زینت دوسروں کے سامنے کھل جائے. اب آج ہمارے یہاں جس چیز کو زیب و زینت چھپانے کے لیے یعنی برقع یا نقاب اختیار کیا جاتا تھا، اسی کو اتنا منقش اور اتنا دیدہ زیب بنا دیا گیا کہ برقعے کو دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، کشش ہوتی ہے ان کے اندر، یعنی وہ خود زینت بنا دی گئی ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ پردہ رہے اور ناموس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. تو آگے ہے کہ آگے اسی حکم کو جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کو ایک پوائنٹ کی طرح بیان کیا کہ زینت کو محارم کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرنا. اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اہمیت کے پیش نظر میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے سنیے کہ عورتیں اپنی، اس سے پہلے ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے دامن پر ڈال رکھیں. ہاں، اور اللہ نے آگے کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زیب و زینت کو، آرائش کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ سوائے اپنے شوہروں کے لیے، او آبائهن یا ان کے والد یعنی اپنے سسر خسر کے لیے، او آباء بعولت اپنے باپ کے لیے، پہلے اپنے باپ کے لیے، او آباء بعولتهن یا اپنے خسر یعنی شوہر کے باپ کے لیے، او ابنائهن یا ان کے بیٹوں، اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتهن یا اپنے شوہر کے بیٹے جو دوسری بیویوں سے پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں، او اخواتهن یا اپنی بہنوں کے لیے، عورتوں میں ان کے لیے زینت کو کھول سکتی ہیں، او بنی اخواتهن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے سامنے، او بنی اخواتهن یا اپنی بھانجوں کے سامنے، او نسائهن یا اپنی عورتیں جو میل جول کی عورتیں ہوتی ہیں، ملنے جلنے والی
عورتوں کے سامنے بھی زینت کو کھول سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ مرد جن کے وہ مالک ہیں، یعنی ان کے جو غلام ہیں. اب التابعین غیر اولی الاربا، یا وہ گھر کے نوکر چاکر پیچھے رہنے والے جن کو شہوت وغیرہ کی حاجت نہیں ہے، بڑھاپے ہیں یا کام کرنے والے ہیں، بوڑھے ہیں. من الرجال، مردوں میں سے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے مخفی چیزوں پر، شرمگاہوں یا پردے والی چیزوں پر مطلع نہیں ہوئے ہیں. ولا یضربن بارجلہن، اب غور کیجئے کس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے زینت کھول سکتے ہیں. باقی لوگوں کے بائنڈنگ کر دی، یہ ہیں جن کے سامنے آپ کی زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ان کے سامنے آپ چہرہ وغیرہ کھلا رکھ سکتے ہیں ان رشتہ داروں کے لیے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد کہا ولا یضربن بارجلہن، اور زمین پر پیر پٹک کر نہ چلے، پیر کو مار کر. لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ان کی جو زیب و زینت چھپی ہوئی ہے وہ معلوم ہو اس سے، کہ آپ کے پازیب کی جھنکار سے توجہ نہ دینے والا آپ کی طرف توجہ دے. اس قسم کی زینت کا اظہار کرنے کے لیے پیروں کو زمین پر نہ ماریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف پلٹو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں غور کیجئے کہ محارم کے رشتے اور بتائے گئے رشتوں کو متعین کیا گیا کن کے سامنے آپ زینت کھول سکتی ہیں. اسی طریقے سے اس میں آگے نکاح، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے نکاح پر ابھارا گیا ہے، چاہے وہ فقیر ہوں. آیت سنیے سورہ نور کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تم میں سے جو بے جوڑ مرد اور عورتیں ہیں. ایامہ، ایم کی جمع، تو کوئی ایسی عورت ہو جو اکیلی ہے، شادی نہیں ہوئی ہو، یا کوئی مرد ہو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ نکاح کر دو. نکاح کو عام طور سے ہمارے ہاں سنت کہا جاتا ہے، عام حالات میں سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا کر بیٹھوں گا، اگر ایسا ہے تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، سنت نہیں، فرض. غور کیجئے ہمارے سماج میں کتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بے جوڑ مرد اور عورتیں ہیں شادی کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تمہارے غلام میں جو صالح ہیں، صالح سے مرد شادی کے لائق ایک ترجمہ کیا گیا، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ جو نیک ہیں یعنی دیندار ہیں، بد کردار نہیں ہے. دونوں معنی درست ہو سکتا ہے. تو تمہارے غلاموں کی شادی بھی کر دیجئے. وَإِمَائِكُمْ، اور لونڈیوں میں بھی جو ہیں صالح ہیں، درست ہیں، ان کی شادی کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. اب ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو شادی کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ فقیر ہیں، شادی کر کے آپ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. ترتیب پلٹ دی ہم نے. آپ جب بیوی کو گھر میں لاتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی قسمت جو اللہ نے اس کی روح ڈالنے کے وقت ہی لکھ دی ہے کہ کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، یہ اس کے پاس، اللہ کے پاس لکھا ہے. تو آپ کے گھر میں جو آ رہا ہے وہ اپنی تقدیر لے کے آ رہا ہے، اپنا مقررہ رزق لے کے آ رہا ہے. آپ ہو سکتا ہے ذریعہ بنے، لیکن کھلانے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. ذریعہ آپ ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے. تو یہ دھیان دیجئے کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق سے ایک روایت منقول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، اور اس کی روایت کا درجہ مجھے نہیں پتا، لیکن علامہ ابن کثیر نے نقل کیا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی، تم نکاح کر کے کیا ہے، نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالی تم اپنا وعدہ پورا کر کے تم کو غنی بنا دے گا. اگر تم فقیر ہو تو غنی بنائے گا. تو غنی بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شادی کرو. اور بے جوڑ مرد اور عورتوں کی، اگر کوئی بیوہ مطلقہ ہے اس کی بھی شادی کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں بیوہ مطلقہ کا بڑا مسئلہ ہے. ہندو دھرم میں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، مطلقہ طلاق کا راستہ بند ہے، اس لیے وہ کچن میں مرتی ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسلام نے اس کا راستہ کھلا رکھا ہے، تو لوگ اس کو اتنا اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے جو اچھے پہلو ہیں اس کو بھی لوگوں نے مجروح کر دیا. اور پھر تعدد ازدواج کا راستہ کھلا ہے تو ہمارے یہاں وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے. اور وہ جب برا بن گیا تو پھر بیوہ اور مطلقہ کی شادی مشکل ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے جوڑ مرد اور عورت کی شادی کر دو. جب ایسا کریں گے بے نکاحی عورتیں نہیں رہے گی.
جن کو ضرورت ہے نکاح کی، اگر وہ بے نکاحی نہیں رہیں گی تو سماج میں زنا بدکاری کے امکانات کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ جب ایک شوہر اس کا سرپرست، دیکھ بھال اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہوگا تو وہ غلط راستے پہ نہیں جائے گی۔ لوگ ایسی عورتوں پر جو بے نکاحی ہوتی ہیں بری نگاہیں ڈالتے ہیں، ان نگاہوں کا سلسلہ بھی رکے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے تم میں جو بے جوڑ مرد عورت ہیں ان کی شادی یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، یعنی فقیری اور محتاجگی نکاح کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک دم سے اس پر توجہ نہ دی جائے۔ اگر ایمان والے ہیں تو چل جائے گا معاملہ، ہاں، لیکن ہمارے یہاں بڑی بڑی شرطیں کہ بڑا بینک بیلنس ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو کہ وہ لندن میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، تو اپنی بچی کی شادی کریں گے اور وہاں لے جائے گا نہیں لے جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیندار بھی ہونا چاہیے، دینداری بھی دیکھتے ہیں، اور دینداری سے بڑھ کر دنیا داری بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، میں کبھی کبھی کہتا تھا شادی بیاہ کے موقعوں پر بہت سی تقریریں کی، تو اس میں کہتا کہ حضرت سعید بن مسیب کا واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں، خلیفہ کے بیٹے کا رشتہ آیا، منع کر دیا، اور اپنے اس شاگرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جس کی بیوی کا انتقال ہوا اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی حسین و جمیل، اتنی علم والی، اتنی دین والی لڑکی دیکھی نہیں زندگی میں۔ غور کیجئے ہمارے اسلاف کا مزاج کیا تھا، دین دیکھتے تھے، دولت نہیں، اور سمجھتے تھے کہ دین اگر ہوگا تو دنیا تو یوں ہی گزرے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک لوگوں کا مددگار اور والی ہے ہی، آخرت میں یہ سیف رہیں گے، ان کے بچے کے صحیح عقیدے رہیں گے، اور دنیا دار کو دیں گے تو پتہ نہیں دنیا کیسے بنائے گا، بگاڑے گا، اور آخرت کا کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک دنیا اہم ہو گئی ہے، اور پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے تو دین کو دیکھیے، دینداری دیکھیں گے مرد اور عورت میں تو وفاداری ہوگی، حقوق کا لحاظ کرے گا۔ ایک مرد اگر دیندار ہے تو وہ عورت کے حقوق کا لحاظ رکھے گا، اس کا زیادہ خیال رکھے گا، اور ایسے ہی مرد عورت کا معاملہ بھی ہے کہ وہ زیادہ سکون کا باعث ہوگی جو دیندار ہوگی۔ لہٰذا دونوں طرف سے دین کو دیکھا جائے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، اگلی آیت میں کہا وہ جو ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یا اس کا ذریعہ نہیں پاتے تو وہ پاک دامنی اختیار کریں، حدیث میں ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوا شادی کر لے میں تو ایک سیفٹی ہو گئی، زنا کے راستے پر بندش لگ گئی، اور ایک اور بھی ہے کہ گھر میں ہمارے کیا آداب ہونی چاہیے، سماجی اور خانگی زندگی کے آداب سورہ نور پڑھیے، شاندار بتائے ہیں اللہ نے۔ بیان و آداب الاستئذان، اجازت طلب کرنے کے آداب کا بیان، کئی آیتیں ہیں۔ ایک جگہ آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، انس حاصل کر لو، اجازت طلب کر لو، اور گھر والوں پر سلام کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ آیت نمبر 26-27 میں غالباً اللہ نے فرمایا، اور دوسری جگہ پر آگے چل کے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ اے ایمان والو جی تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، اور دوسرے جن کو گھر میں آنے جانے کی اجازت ہے، ان کو بھی کہا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو بھی اجازت لینا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آ رہے ہیں وہ جو آپ کے غلام ہیں اور عام حالات میں ان کو اجازت ہے، شریعت سے اجازت ہے، اگر وہ بھی آ رہے ہیں تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان کو بھی اجازت لے کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ وہ کیا 3 وقت ہے؟ قرآن نے بتایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، ہاں، اور قبل الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ یہ آرام کا، اور اللہ نے بتایا دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے آدمی کس حالت میں ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں جب جس کو دوسروں کا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، ایسے حالات میں گھر کے افراد کو بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہیں جانا ہے۔ اور آگے آیتوں کو پڑھ لیجیے، آیت نمبر 58-59 میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاتے ہو تو اجازت طلب کرو، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، آگے اللہ نے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی کہے تو لوٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ کہیں کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت اور سلام کرو، جواب نہ ملے واپس لوٹ جاؤ، واپس کہنے ہو جاؤ کرنے کے لیے
کوئی کہے تو لوٹ جاؤ. اور یہاں اتنا سخت کہا گیا کہ آپ کسی کے گھر میں جھانکے نہیں، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں جیسے، جس سے گھر کے اندر کی چیزیں نظر آئیں. اگر کچھ نظر آ رہی ہے کھیر کپار سے اگر آپ جھانک رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھ رہا ہے اور گھر والا اس کے نوکدار چیز سے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک صحابی نے ایسا کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے پتا ہوتا تو میں تمہاری آنکھ میں مار دیتا. یہ کتنا، کیوں؟ یہ عزت و ناموس کا، گھر کی حفاظت کا ایک سلیقہ، طریقہ اور ادب بتایا گیا ہے. اس سے تحفظ ہوتا ہے. تو استیزان کے اور اس میں جو نوجوان لڑکوں کو کیا نام ہے، غلاموں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی کہا کہ جو لوگ حلم کو یعنی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی ان 3 اوقات میں اجازت لینا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چھوٹ گیا تھا ایک ٹکڑا، والذین لم یبلغوا الحلم، جو بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی اجازت لینی ہے. ان احکامات کو سامنے رکھیے، غور کیجئے کہ گھر کے آداب کیا ہیں. پھر اسی ضمن میں آگے شاید اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کو بیان کریں گے. گھر کے اندر کسی کے گھر میں جا کے کھانے سے متعلق بات ہے. اور اسی ضمن میں آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ التحذیر من خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم اور قدم قدم چلنے سے ڈرایا گیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر قدم بقدم نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، تو شیطان اس کو بے حیائی اور منکر بات کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ کو زنا میں، بدکاری میں، گناہ میں ملوث کرنے کے لیے شیطان مسلسل کوشش کرتا ہے. اور زنا بدکاری ایسی چیز ہے جس میں انسان کو مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، اس لیے اس کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. آج موبائل وغیرہ میں بھی آپ ایک عالم کی تقریر کے لیے ٹائپ کرتے ہو تو کئی ایسی اشتہارات اور وہ آ جاتے ہیں جو انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں. یہ شیاطین الانس و شیاطین الجن کا جھانسا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے مت چلو. اور یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاکیز پاک باز نہ ہوتا. یہ اس سلسلے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا انہوں نے تو غلطی کی، اور جو بچ گئے وہ اللہ کی رحمت سے بچ گئے، ورنہ وہ بھی اس دھارے میں بہہ سکتے تھے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر بچ گئے ہیں تو جن لوگوں نے کیا ہے وہ بہت ان کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. جیسا کہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے کہ ارے اس نے غلطی کی تو لوگ اس کو ملامت کرنے لگتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اس گناہ سے بچ گئے، یہ شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سماج کی صلاح اور اس کی صفائی اللہ کے گھر سے ہوتی ہے. اس ضمن میں تربیت کی، جب اللہ نے گھروں کے آداب بتائے، زنا اور فحاشی سے روکنے کے اصول، ضابطے، سزا، یہ سب چیزیں بتائی، اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا ذکر کیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کے گھر، ایسے گھر جن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. بعض علماء نے کہا تسبیح سے مراد نماز ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں، مومن لوگوں کی صفت بتائی کہ جنہیں تجارت اور لین دین اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے روکتا نہیں ہے، غافل نہیں کرتا. وہ ایسے دین سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور چہرے جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. چنانچہ اس میں بیت اللہ کا اور عبادت کا یعنی مسجدوں کا ذکر کیا گیا. اللہ نور السماوات والارض کہہ کے ایمان کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے ہماری نگرانی کرنے والی چیز ایمان ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، نور ایمانی وہ ہمارا ہتھیار ہے. اور اس کو مضبوط اور تازہ رکھنے کے لیے مسجد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، نمازوں میں پابندی کرنا چاہیے. اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے کردار کی حفاظت اور ہماری تربیت کے لیے یہ بہت مؤثر کردار ادا کرنے والی چیز ہے. اسی طریقے سے کہا کہ عبادت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور عبادت میں راس العبادت نماز ہے. آداب ضیافت بیان کیے گئے، مہمانی کے آداب. مولانا آزاد نے جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھنے کے بعد 2 باتیں. ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا دسترخوان دوسرے مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، ایک بات. اور اس آیت کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی زندگی میں بھائی بہن کا رہائش کا حصہ الگ الگ ہونا چاہیے. ماں باپ کا گھر الگ، بیٹے کا گھر الگ، بھائی کا گھر الگ، الگ الگ گھر ہو، الا یہ کہ دشواری اور مجبوری ہو. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اکٹھا بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی.
لیکن اکٹھا کھانے میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن اللہ نے اس میں سختی نہیں کی۔ آیت سنیے، آیت 61 میں ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، اندھے پر کوئی حرج نہیں، ہاں لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ تم خود تمہارے اوپر کوئی حرج ہے کہ تم ان تاکلوا من بیوتکم، کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، کھانا وغیرہ کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا اپنے باپ دادا کے گھر سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، ہاں یا اپنے بہنوں کے گھر سے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یہ آگے کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور بھی ذکر کیا کہ تمہارے وہ دوست، وہ گھر، دوستوں کے گھر، اپنے دوستوں کے گھر، یا وہ گھر جس کی چابیاں تمہارے پاس، کسی نے تم کو چابی امانت دی ہے، اس میں کھانے پینے کی چیز ہے، اس میں سے بھی کھا سکتے ہو، تمہارے دوستوں کے گھر تھے وہاں بھی دسترخوان پہ جا سکتے ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اکٹھا کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اس میں سورہ مبارکہ میں زمین میں خلافت اور حکومت کیسے ملے گی اور قوت اور غلبہ کیسے ملے گا اس کا ذکر ہے۔ اس آیت پر آپ خطابات سنتے رہتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں ان کو خلافت دے گا۔ ایمان اور عمل صالح، لوگوں کو اس میں لاجک نظر نہیں آتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں اللہ دے گا، یہ لاجک ہے نا، تو ایمان اور عمل صالح کا یہ اثر ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے حکومت کا، حکومت قائم کرنے کے لیے اسلام پھیلایا جائے، یہ نہیں کہا کہ حکومت کو آپ ٹارگٹ کرو، جیسا کہ کچھ لوگ اقامت دین والا بنیادی نعرہ لگاتے ہیں، کسی نبی کا یہ نعرہ نہیں تھا۔ اور اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر زور دیجئے، اللہ تم کو حکومت دے گا، ہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو خلافت دے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تم کو تمہارے اس دین کو طاقت قوت غلبہ دے دے گا جس کو تمہارے لیے پسند کیا۔ مطلب یہ کہ اسلام کی غیر اسلامی افکار سے جو جنگ ہو رہی ہے، ہم عمل صالح اور ایمان والے ہوں گے تو اللہ اس کو غلبہ دے گا، اسلام کو، ہمارے دین کو غلبہ دے گا۔ یہ جو شرارتیں ہو رہی ہیں یہ ناکامیاب ہوں گی، ایمان اور عمل صالح ہوگا تو۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی جو حالت ہے کہ ہمارے مندر، ہمارے مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، ہمارے نوجوان گرفتار ہو سکتے ہیں، مصیبتیں ہو رہی ہیں، قانون بن رہا ہے اور حملے ہو رہے ہیں، غزہ سے خالی کیا جا رہا ہے، یہ جو خوف اور دہشت کا معاملہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ دیکھیے جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی مسلمان مدینہ میں تھے، بہت طاقتور نہیں تھے، لیکن چند ہی دنوں میں اللہ کا یہ وعدہ سمجھ میں آیا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے خلفائے راشدین کے زمانے میں دنیا کا ایک بڑا حصہ، 1/3 سے زیادہ حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، ان کی حکومت میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ جب حکومت دیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ میری عبادت کریں گے اور میرے علاوہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نماز قائم کریں گے اور دین کے احکامات کو نافذ کریں گے، نماز قائم کریں گے۔ یہ ہے مقصود۔ اور ہمارے یہاں اقامت دین والے کہتے ہیں کہ نماز قائم اس لیے کی جا رہی ہے کہ فوجی ٹریننگ لے کے حکومت بنانا ہے، حکومت بنا کے اصل مقصد نماز روزہ ہے، اللہ سے جڑنا ہے، عبادت ہے، توحید ہے۔ اس سورت کے کچھ فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں اللہ نور السماوات والارض کا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آنکھوں کو پست رکھے، نگاہوں کو پست رکھے، تو گویا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے گا، کردار کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور اور بصیرت عطا کرے گا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے سورہ مبارکہ میں ایک طرف غض بصر، نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم ہے، اور آگے اللہ نور السماوات والارض کہا اور نور ایمانی کا تذکرہ کیا گیا۔ تو مطلب یہ کہ آپ اپنی نگاہوں کو سنبھالیں، اپنا کردار محفوظ رکھیں گے تو اللہ دل میں نور و بصیرت دے گا۔ اس سے یہ بھی ایک معنی نکلا کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اپنا نور اور اپنی بصیرت اور اس کی بصیرت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج پر 4 چیزیں فرض کی ہے اس وقت جب کسی کی عزت کے تعلق سے کوئی افواہ پھیلے، کسی انسان، آپ کے میرے یا کسی اور مرد ہو یا عورت ہو،
اس پر الزام لگایا گیا اور افواہ پھیلائی جا رہی ہے، خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ زانی ہے، اس نے ایسی حرکت کی ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بات اگر پھیلائی جا رہی ہے تو ایک مسلمان کو یا سماج کو 4 چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ پہلی کہ ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، ایک مسلمان مرد اور عورت ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہاں تھوڑی سی کوئی اشارہ ملے اور اس پر اپنی عمارت کھڑی کر لیں، یہ گناہ ہے۔ اگر ایک مومن ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم یہ کام نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کرے گا۔ ہاں دوسرا کہ جیسے ہی یہ خبر ہو تو پہلے مرحلے میں ایک مسلمان کو مسلمان کے تعلق سے صراحتاً اس کو جھٹلانا چاہیے۔ یہ قرآن نے کہا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یہ ایک آیت میں نے نقل کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب مسلمانوں نے اس خبر کو سنا حضرت عائشہ کے بارے میں تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے نفسوں پر خیر کا گمان کیا ہو، وقالو اور یہ کہتے ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا الزام ہے، تہمت ہے، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس پر 4 گواہ لاتے، ان کے پاس تو ایک بھی گواہ نہیں ہے۔ صرف حضرت صفوان کو دیکھا کہ سواری کی نکیل پکڑے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ اس سواری پر سوار تھی، تو ایک گواہ بھی نہیں ہے اس عمل کے تعلق سے، جبکہ 4 گواہ ضروری ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب وہ شہداء اور گواہوں کو نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ ہاں اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا آگے اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے یہ خبر لے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تم کو علم نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ام المومنین کے بارے میں الزام لگایا گیا، تم بیان کرنے لگے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ باتیں بیان کرنے لگے جس کا علم نہیں۔ آج سوچیے ہم کتنی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پروف دلیل نہیں ہے، بولنے لگتے ہیں سن کر۔ اللہ نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عائشہ کے تعلق سے تو واقعی اور عظیم گناہ ہے۔ ایک عام مسلمان کی عزت و ناموس سے اگر کوئی کھیلتا ہے، اس کی عزت پر اس طریقے سے حرف گیری کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے ہم اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ چیز ہلکی نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ تو پہلی چیز کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن ظن کریں۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی ایسی خبر سناتا ہے تو سب سے پہلے اس کا رد کریں کہ جھوٹ بول رہے ہو صراحتاً۔ تیسرے المطالبۃ بالدلیل، کہ دلیل کو پیش کرو، دلیل پروف دو اگر تم یہ کہہ رہے ہو۔ تیسرا یہ کہ اس سلسلے میں کلام کرنے کے سلسلے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے سنا اور بیان کرنا شروع کر دیا، آپ کے پاس میسج آیا اور آپ نے فارورڈ کرنا شروع کر دیا، عجلت نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی سورہ نور کی تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ شرمگاہ کی حفاظت اعضاء و جوارح کی حفاظت سے ہوتی ہے، یعنی آپ اپنی آنکھوں کو، ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، اور پھر دوسرے اعضاء کا زنا ہے، اور پھر شرمگاہ جو ہے ان اعضاء کے زنا کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، یعنی آخری مرحلے پہ جب آدمی چلا گیا تو ان کی تصدیق ہو گئی۔ تو جوارح کے ذریعے سے شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے 7 اعضاء کا ذکر کیا ہے اس بارے میں، ان سلسلوں میں، ایک آنکھ کا، ایک کان کا دیکھنا سننا، زبان کا، ہاں ہاتھوں کا، پیر کا، سر کا، نہر اور صدر کا، نہر سینے کے اوپر کا جو گلے کا حصہ ہوتا ہے گڑھا، اور دل کا بیان کیا ہے۔ آخری بات کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، حضرت مصطح بن اثاثہ بھی الزام لگانے والوں میں شریک تھے۔ جب برات کی آیتیں نازل ہو گئی تو ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں مصطح کو جو ماہانہ کفالت کرتا تھا، دیکھیے اس سماج میں اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے ماہانہ خرچ کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے ان کو، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب نہیں دوں گا۔ بیٹی تھی، فطری بات تھی، ہاں، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں آئی کیونکہ مرتبہ صدیقیت کے موافق نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے آیت نازل کی سورہ نور میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو فضل اور کشادگی والے لوگ ہیں وہ قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ قرابت داروں کو، مساکین اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نوازیں گے، نہیں نوازیں گے۔ ایسی قسم نہ کھائیں کہ اب ان کی مدد نہیں کریں گے، ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت سننی تھی کہ ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، اس لیے میں مصطح کو معاف کرتا ہوں، اور میں زندگی بھر جب تک زندہ رہوں گا ان کی کفالت کرتا رہوں گا۔ اور انہوں نے اس کام کو کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے اور بہت شدت سے کی ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ عذاب یا فتنہ آ گیا۔ اسی طرح اس میں کہا گیا ایک جگہ اطیعوا اللہ، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر تم پیٹ پھیرتے ہو، نہیں مانتے، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو اس پر جو ذمہ داری ہے وہ اس کے جواب دہ ہیں، اور تم پر جو ذمہ داری ہے تم سے پوچھا جائے گا۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں تمہارا فرض ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ ایک پوری کتاب ہے، ایک جملہ کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا یہ مومنین کا طریقہ ہوتا ہے، اسی سورے میں بتایا گیا کہ اگر مومنین کا طریقہ یہ ہوتا ہے انما کان قول المؤمنین، مومنین کا قوم جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ منافقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کی، کترانے کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔